میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ویسے تو میں اپنی ٹیکسی سڑک پر چلا رہا تھا، لیکن میرا دھیان گھر پر تھا، کیونکہ وہاں میری بیٹی بیمار تھی۔ انتڑیوں کی ایک پراسرار بیماری میں مبتلا تھی۔ کافی ڈاکٹروں کو میں نے دکھایا، علاج کروایا، لیکن افسوس کہ وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ آج صبح میری پہلی سواری ماسٹر محبوب تھے، وہ میری ٹیکسی پر سوار ہوئے۔ ماسٹر صاحب سے کافی عرصہ بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ نہایت اچھے انسان تھے۔ میں نے ماسٹر سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا مجھے بازار میں اتار دینا، بیٹی کی شادی طے ہو چکی ہے، اس کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے۔ میں نے ماسٹر صاحب کو بازار میں اتارا۔ اترتے وقت ماسٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو دوبارہ مجھے یہاں سے لینے بھی آ جانا شام کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماسٹر صاحب، میں آ جاؤں گا۔ پھر میں وہاں چلا گیا۔ ماسٹر صاحب خریداری میں مصروف ہو گئے، یہ جانے بغیر کہ اس کی جیب میں پرس نہیں تھا۔ اس کا پرس میری ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر گر گیا تھا، اور میں اس پرس کو لے کر گھر آیا تو حیران ہوا۔ اس میں ماسٹر کا آئی ڈی کارڈ اور 5 لاکھ روپے تھے۔ میری بیوی نے اتنے سارے پیسے دیکھے تو پرس مجھ سے چھین لیا اور کہنے لگی یہ ہماری بیٹی ماہین کے علاج کے لیے ہے، اللہ نے غیبی طور پر ہماری مدد کی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہیں، یہ پیسے ماسٹر صاحب کے ہیں، پرس میں اسی کے پیسے ہیں اور اس کا آئی ڈی کارڈ بھی موجود ہے۔ بیوی مجھے وہ پیسے نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے زبردستی وہ پیسے اس سے لے لیے اور ماسٹر صاحب کے گھر اسے وہ پیسے واپس کرنے کے لیے آیا۔ لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا تو میری سانسیں رکنے لگیں، کیونکہ فجر کی اذان کو کچھ دیر گزری تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو دل پہلے ہی بوجھل تھا، نیند پوری نہ ہو سکی۔ پہلا خیال حسب معمول اپنی بیٹی ماہین کا آیا، 10 سال کی معصوم بچی جو پچھلے کئی مہینوں سے انتڑیوں کے بیماری میں مبتلا تھی۔ نہ وہ سکول جا رہی تھی اور ایک ہی بستر پر دن رات اس کے گزر رہے تھے۔ رات بھر اسے درد رہتا، کبھی الٹی، کبھی بخار اور کبھی کمزوری۔ اس کی سانسوں میں ہلکی ہلکی آواز مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی اور اسے دیکھا، وہ ماں کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔ باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی ہو اور وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، دل میں ہزار خیالات آ رہے تھے۔ علاج مہنگا تھا، سرکاری ہسپتال میں دوائیں نہیں ملتی، پرائیویٹ ہسپتال کی فیس سن کر ہی سانس رک جاتی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ مکمل علاج بہت ضروری ہے، ورنہ مرض بڑھ سکتا ہے اور خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ میں نے کہاں سے پیسے لانے تھے اتنے سارے؟ میری بیوی شگفتہ بھی جاگ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں نیند کم اور اپنی بچی کے لیے فکر زیادہ تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، آج پھر ٹیکسی لے کر جائیں گے؟ کیا پیسوں کا بندوبست نہیں کریں گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ اگر نہ جاؤں تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی سے پیسے حاصل کر سکوں۔ ہم دونوں جانتے تھے ٹیکسی ہمارا واحد سہارا تھی، وہی ہماری روزی تھی، امید تھی۔ میں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں مجبور ہوں، کمزور ہوں، میری بچی کو شفا دے، مجھے بھی صبر دے۔ نماز کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے، باہر جانے لگا تو ایک بار پھر ماہین کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کمزور سی آواز میں بولی، ابو آپ واپس آئیں گے نا؟ میرا دل ٹوٹ گیا۔ ہاں بیٹا، جلد میں واپس آ جاؤں گا۔ میں گھر سے نکلا تو سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، گلیاں خاموش تھیں۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا تھا، انجن سٹارٹ کیا، مگر دماغ سڑک پر نہیں تھا۔ گاڑی تو میں چلا رہا تھا، مگر سوچیں کہیں اور تھیں۔ ہر موڑ پر، ہر سگنل پر مجھے اپنی بیٹی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ راستے میں میں نے کافی بار سوچا، رشتہ داروں کے بارے میں، بھائی بہنیں، سب کے دروازے میں نے کھٹکھٹائے تھے۔ کسی نے صاف انکار کیا، کسی نے ٹال مٹول، کسی نے کہا کہ اللہ بڑا کارساز ہے، باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا، دواؤں کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ ایک لمحے مجھے خیال آیا کہ میں اپنی یہ ٹیکسی فروخت کروں، لیکن پھر یہی سوچنے لگا اگر ٹیکسی میں نے بیچ دی تو کل کو کیا کماؤں گا اور کیسے؟ یہ سوچ کر دل مزید بوجھل ہو گیا، کیونکہ میں تو اب مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا۔
اسی دوران ایک جانا پہچانا چہرہ میرے سامنے آیا، سفید بال، سادہ کپڑے، کاندھوں پر ذمہ داریوں کا وزن، شاید وہ بھی میری طرح کا تھا۔ یہ ماسٹر محبوب تھے، محلے کے پرانے استاد جو پچھلے مہینے ریٹائر ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ سوار ہوئے۔ السلام علیکم ماسٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ناصر، کیسے ہو بیٹا؟ میں نے ان کی آواز میں تھکن محسوس کی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ ریٹائرمنٹ مبارک ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائے مگر آنکھیں اداس تھیں۔ مبارک کیا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ میرا دل خوش نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ماسٹر صاحب بتائیں۔ وہ کہنے لگا حکومت نے پینشن میں کٹوتی کر دی، اخراجات بڑھ گئے ہیں، سہارا کم ہو گیا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہر شخص اپنی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا آج کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ بولے کہ مجھے بازار لے جاؤ، بیٹی کی شادی قریب ہے، جہیز کا سامان دیکھنا ہے اور کچھ باقی بھی سامان خریدنا ہے۔ کاش اس موقع پر میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تو آسانی ہو جاتی۔ سڑک پر ہلچل بڑھنے لگی مگر میری زندگی میں خاموشی تھی۔ میں نے سوچا ایک باپ کی ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ چاہے بیٹی بیمار ہو یا شادی کے قابل، باپ ہر وقت بس اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے۔ بازار پہنچتے سورج چڑھ آیا تھا۔ ماسٹر محبوب گاڑی سے اترے اور بولے بیٹا ناصر ذرا انتظار کرنا، میں تھوڑی خریداری کر لوں۔ میں نے سر ہلایا۔ یہیں سے ایک نئی آزمائش کا آغاز ہونے والا تھا مگر اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا۔ میں تو صرف ایک مجبور باپ تھا جو اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے پریشان تھا اور لڑ رہا تھا، اور قسمت خاموشی سے اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ بازار کی گہما گہمی بڑھ رہی تھی، دکانوں کے شٹر کھلنے لگے، ریڑھی والے سامان سجا رہے تھے، ہر طرف خریداری کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں ٹیکسی پر بیٹھا ماسٹر محبوب کا انتظار کر رہا تھا مگر دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھتا تھا، بار بار اپنی بچی ماہین کا خیال آتا تھا۔ کیا اس نے کچھ کھایا؟ وہ کیسی ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماسٹر محبوب واپس آئے۔ اس کے ہاتھ میں کپڑوں کے 2 تھیلے تھے، چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں ایک باپ کی مجبوری دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور آہستہ سے بولے چلو بیٹا، ذرا فرنیچر والوں کے پاس بھی میں نے جانا ہے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بازار کی تنگ گلیوں سے آگے بڑھا دی۔ راستے میں ماسٹر صاحب خود ہی بات کرنے لگے، شاید ان کا دل بھی کافی بوجھل تھا۔ ناصر بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ ساری عمر میں نے بچوں کو پڑھایا، اپنی طرف سے میں نے خوب محنت کی، ان کی زندگی سنواری، مگر آج جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو ہاتھ تنگ ہے۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا۔ میں کیا کہتا، میں خود اسی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ بولتے جا رہے تھے پینشن اتنی کم کرتی ہے کہ دواؤں اور بلوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے، مگر بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور مجھے کرنا پڑے گا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا اللہ آپ کو آسانی عطا کرے ماسٹر صاحب۔ وہ بس مسکرا دیے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں امید کم اور مجبوری زیادہ تھی۔ ہم فرنیچر کی دکان پر پہنچے، ماسٹر محبوب وہاں اتر گئے۔ میں گاڑی وہیں کھڑی کر کے باہر آ گیا۔ وہ دکاندار سے باتیں کرنے لگے، پلنگ، الماری، صوفہ، سب کچھ وہ چیک کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ دکاندار اسے قیمتیں بتا رہا تھا اور ماسٹر صاحب سر ہلا کر اسے جواب دے رہے تھے۔ اگلے ہفتے تک سب تیار ہو جائے گا، بس ایڈوانس دے دیں کچھ، دکاندار نے کہا۔ ماسٹر محبوب نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا پھر رک گئے، شاید انہیں یاد نہیں رہا کہ ان کا پرس کہاں ہے۔ پھر انہوں نے سوچے بغیر کہا ٹھیک ہے، آرڈر لکھ لو، میں ایڈوانس دے دوں گا۔ میں یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، مجھے عجیب سا احساس بھی ہو رہا تھا مگر میں نے کچھ نہ کہا اور نہ ہی کچھ کیا۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ پرس ان کی جیب میں ہے یا شاید جلدی میں انہیں یاد نہیں وہ پرس اپنے گھر بھول کر آئے ہیں۔ وہ یہی سوچ رہے تھے۔ وہ ایک دکان سے دوسری دکان جاتے رہے، کہیں برتن دیکھے، کہیں پردے، آرڈر دیتے جا رہے تھے، قیمتیں سنتے جا رہے تھے مگر ایک بار بھی انہوں نے اپنی جیب چیک نہیں کی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا کہ ناصر بیٹا اب گھر چلو، کافی تھک گیا ہوں۔ میں نے گاڑی چلائی۔ راستے بھر وہ خاموش رہے، شاید ذہن میں حساب کتاب کر رہے تھے، شاید بیٹی کے مستقبل کے وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کا گھر سے جانا یہ بھی
ایک باپ کے لیے کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اترے، مجھے کرایہ دیا اور دعائے انداز میں بولے، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تو ہمیشہ میرے کام آیا ہے۔ میں نے ادب سے جواب دیا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے ماسٹر صاحب۔ وہ گھر کی طرف چلے گئے اور میں واپس اپنی ٹیکسی لے کر نکل پڑا۔ سڑک پر گاڑی چل رہی تھی مگر میرا ذہن کسی انجانے خدشے میں ہی الجھ رہا تھا۔ مجھے بار بار ماسٹر محبوب کا چہرہ یاد آ رہا تھا، ان کی خریداری، ان کی بے فکری۔ کچھ دیر بعد میں گھر لوٹا۔ میں کافی تھکا ہوا تھا۔ ٹیکسی گھر کے سامنے کھڑی کی اور اندر داخل ہوا۔ شگفتہ اس وقت کچن میں تھی۔ میں نے سلام کیا اور سیدھا اندر کمرے کی طرف بڑھا کہ ماہین کو دیکھ سکوں۔ اچانک میری نظر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر پڑی۔ یہ کیا ہے کالی سی؟ ایک سیاہ رنگ کا وہاں ایک پرس پڑا تھا۔ یہ میرے خیال میں ماسٹر صاحب کا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہ پرس اٹھا لیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پرس کھولا تو اندر ماسٹر محبوب کا شناختی کارڈ تھا، نام، تصویر، سب کچھ واضح تھا، اور اس کے نیچے نوٹوں کی موٹی گٹھی وہ رکھی ہوئی تھی۔ یہ 5,000 کے نوٹ تھے۔ میں نے گننے کی ہمت نہ کی مگر اندازہ ہو گیا کہ رقم بہت زیادہ ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پورے 5 لاکھ روپے تھے۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ اتنے پیسے تو میں نے زندگی میں ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ دل میں ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ یہ وہی پیسے تھے جن کا ماسٹر محبوب کو ہوش نہیں تھا، جن کے بل پر وہ اپنی بیٹی کے شادی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ میں پرس لے کر اندر آیا۔ شگفتہ نے دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ ماسٹر صاحب کا پرس ہے، گاڑی میں یہ رہ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر پیسوں پر پڑی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے فوراً پرس میرے ہاتھ سے لے لیا، بلکہ چھین لیا۔ ناصر، یہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پیسے مجھے واپس دو۔ اس کی آواز بدل گئی۔ میں نے پرس واپس لینے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے نہیں ہیں، ماسٹر صاحب کے ہیں۔ وہ بولی، تم دیکھ نہیں رہے ہماری بیٹی کس حال میں ہے؟ ذرا اس کی حالت تو دیکھو، کیسے باپ ہو، اپنی بیٹی پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مدد ملی ہے، انہی پیسوں سے ہم ماہین کا علاج کروا سکتے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک طرف بیٹی کی زندگی، دوسری طرف ایک امانت جو ہر حال میں واپس کرنی چاہیے تھی۔ ایک طرف مجبوری اور دوسری طرف ایمان۔ میں نے دھیمے مگر سخت آواز میں کہا، نہیں شگفتہ، ایسا ممکن نہیں، یہ غلط ہے، یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے ہر حال میں۔ وہ تیز ہو گئی۔ غلط؟ کیا ہماری بیٹی کی جان کم قیمتی ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ دل کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی، وہ جنگ جو آنے والے وقت میں میری زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ اور ابھی یہ سب ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ میں اور شگفتہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اس وقت یہاں کون آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہی پرس تھا اور میری آنکھیں اس پرس پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پرس نہیں بلکہ کوئی بھاری پتھر ہے جو میرے سینے پر رکھا گیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں ایک انجانا سا خوف تھا مگر امید بھی تھی کہ شاید کوئی اور ہوگا، کوئی ہمسایہ یا پھر کوئی جاننے والا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماسٹر محبوب کھڑے تھے، چہرے پر حد سے زیادہ پریشانی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں میں پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولے، ناصر بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات پوچھنی ہے۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ جی ماسٹر صاحب، بتائیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ انہوں نے نظریں جھکا کر کہا، بیٹا، میرا پرس شاید تمہاری گاڑی میں رہ گیا ہے، مجھے شک ہے۔ میں نے پورا گھر چھان مارا ہے، بازار میں میں نے ہر کسی سے پوچھا، ہر دکان میں دیکھا، لیکن ایسا وہاں مجھے کچھ نہ ملا۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ میرے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی۔ پیچھے سے شگفتہ کی نظریں مجھ پر تھیں، جیسے خاموشی سے وہ مجھے یہی بات بار بار یاد دلا رہی تھی کہ ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ میں کبھی ماسٹر محبوب کی طرف دیکھتا، کبھی اندر کمرے کی طرف جہاں ماہین لیٹی ہوئی تھی، اس کی آواز
جیسے میرے کانوں میں گونجنے لگی، ابو درد ہو رہا ہے، میں تکلیف میں ہوں۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ اسی لمحے میں ایک باپ تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ میں کمزور پڑ گیا، اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے نظریں چرا کر کہا، ماسٹر صاحب یہاں تو کوئی پرس نہیں، شاید بازار میں ہی وہ کہیں رہ گیا ہے یا کسی دکاندار نے اٹھا لیا۔ میرے الفاظ سن کر ماسٹر محبوب کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ شاید یہ آخری امید تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے امید چمک آئی تھی، لیکن اب وہ بجھ گئی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکل سکی۔ اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ بس اتنا کہہ کر مڑ گئے۔ میں دروازے پر کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ آگے نہیں چل سکیں گے۔ کاندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسے باپ لگ رہے تھے جس کے خواب ٹوٹ گئے تھے۔ دروازہ بند کرتے ہی شگفتہ نے سکون کا سانس لیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا ناصر، یہ اچھی بات ہے۔ اگر یہ پیسے چلے جاتے تو شاید ہماری بیٹی یہ بھی نہ رہتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس وقت خاموش تھا، زبان خاموش تھی، مگر دل چیخ رہا تھا۔ میں اندر گیا، چارپائی پر بیٹھ گیا، پرس وہیں پر رکھا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہے۔ رات آ گئی مگر مجھے نیند نہ آ سکی۔ ماہین کبھی کرہاتی، کبھی خاموش ہو جاتی۔ میں ہر بار اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ دل میں عجیب سا سکون بھی تھا کہ شاید اب اس کا علاج ممکن ہو جائے گا، جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا، مگر ساتھ ہی ایک بوجھ بھی تھا، ایک ایسا بوجھ جو سینے کو دبا رہا تھا۔ رات کے کسی پہر میں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی، دعا مانگی، مگر دعا کے الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے نفس پر۔ صبح ہوئی، محلے میں شور سا تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں باہر نکلا تو ایک پڑوسی سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، ناصر تمہیں پتہ نہیں کیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ وہ بولا، ماسٹر محبوب کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں ان کے پیسے گم ہو گئے تھے، بیٹی کی شادی کے لیے بیچارہ پریشان تھا، اسی صدمے میں شاید طبیعت خراب ہوئی اور دل کا اٹیک ہوا۔ انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے کانوں میں ایک شور سا مچ گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک ہی خیال تھا جو بار بار مجھے آ رہا تھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں گھر کے اندر بھاگا، پرس وہیں پڑا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے ماسٹر محبوب کا پریشان چہرہ وہ گھوم رہا تھا۔ میں نے شگفتہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ گھبرائی، ابھی نہیں، پہلے بیٹی کے بارے میں سوچو، اس کا علاج۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں شگفتہ، اب میں مزید دیر نہیں کر سکتا۔ میں مانتا ہوں میں بہک گیا تھا، لیکن اب میں ہوش میں آ چکا ہوں۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سڑک پر گاڑی چل رہی تھی مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہر موڑ پر مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بڑے گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ ماسٹر محبوب کو ICU میں لے کر گئے ہیں۔ ان کی بیٹی سجل باہر بینچ پر بیٹھی، وہ بیچاری رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ میں نے دور سے یہ منظر دیکھا تو میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے پرس مضبوطی سے پکڑا اور پھر دل میں کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ سب میری غلطی ہے۔ کاش میں خود غرض نہ بنتا اور وہ پرس اسے واپس کر دیتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے سمجھ آ گیا کہ پیسوں سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے، اور وہ ہے ضمیر کی آواز۔ ہسپتال کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی گھبراہٹ نے مجھے گھیر لیا۔ سفید دیواریں، دواؤں کی بو، مریضوں کی کرہائیں اور سب کچھ میرے دل پر بوجھ بن کر گر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ICU کے باہر جا پہنچا۔ سامنے بینچ پر سجل بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید اپنے باپ کو یاد کر کے وہ بہت روئی تھی۔ چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، نہ آگے بڑھنے کی ہمت ہو رہی تھی نہ واپس جانے کی۔ میرے ہاتھ میں وہی پرس تھا جو اب مجھے کسی زہر سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ مجھے بہت بڑا بوجھ لگ رہا تھا۔
کچھ دیر بعد ایک نرس باہر آئی۔ سجل فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نرس باجی بتائیں نا ابو کیسے ہیں؟ نرس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دل کا شدید دورہ پڑا ہے، ابھی آپریشن ضروری ہے، کوئی سٹڈ لگیں گے شاید 2 سے 3، دعا کریں بس۔ یہ سنتے ہی سجل کی ٹانگیں کانپنے لگی، وہ وہیں پر بیٹھ گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مجھ سے یہی کہا کہ یہ سب تیرے جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ میں نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا۔ بیٹی حوصلہ رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ سجل نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا، چچا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 6 لاکھ روپے چاہیے اور یہ آپریشن ضروری ہے اور فوراً کرنا پڑے گا، اگر یہ آپریشن نہ ہوا تو۔ وہ رونے لگی۔ ہمارے پاس تو اب کچھ نہیں بچا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میرے ہاتھ بے اختیار پرس کی طرف گئے۔ یہی وہ رقم تھی جو اس وقت ایک جان بچا سکتی تھی، مگر میں نے اسے اپنے فائدے کے لیے روک لیا تھا۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ذہن میں ایک ہی جنگ بار بار چل رہی تھی۔ ایک طرف ماہین کا کمزور چہرہ، اس کی تکلیف، اس کی زندگی، دوسری طرف ماسٹر محبوب، ایک باپ جو اپنی بیٹی کی شادی اور اب اپنی جان کے لیے ترس رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ہمیں فوراً انتظام کرنا ہوگا، ماسٹر صاحب کے وقت بہت کم ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپریشن ہو جائے گا، آپ آپریشن جاری رکھیں، پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ ماہین نے میری طرف دیکھا اور اس طرح ڈاکٹر نے بھی حیرت سے مجھے دیکھا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سیدھا ICU کے دروازے کے پاس گیا۔ شیشے کے پار ماسٹر محبوب لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ان کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں بند تھیں، سینے پر مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ وہی استاد تھے جنہوں نے ساری زندگی بچوں کو سچ اور ایمانداری کا درس دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں یہی کہا، میں نے تم سے جھوٹ بولا استاد، یہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ کچھ دیر بعد ماسٹر محبوب کو ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھول لیں اور مجھے پہچان لیا۔ ناصر بیٹا تم؟ آواز بہت کمزور تھی۔ میں مزید برداشت نہ کر سکا۔ میں نے پرس ان کے سامنے رکھا۔ ماسٹر صاحب مجھے معاف کر دینا۔ میں رونے لگا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، یہ آپ کا پرس ہے، یہ میری گاڑی میں رہ گیا تھا۔ بیٹی کی محبت میں کمزور پڑ گیا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ ماسٹر محبوب نے کمزور ہاتھ سے پرس کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا انسان کمزور ہوتا ہے، یہ حصہ ہے انسان کے ضمیر کا، مگر سچ بولنا بہت بڑا کام تو نے کیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، انہی پیسوں سے آپ آپریشن کروا دیجئے، یہ میرے لیے کفارہ ہوگا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کا اشارہ کیا۔ پرس نرس کے حوالے کر دیا۔ آپریشن کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ میں باہر آیا تو سجل مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ چچا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پیسے آخر کہاں سے آئے، مگر میرے دل کا بوجھ ابھی ہلکا نہیں ہوا تھا۔ میں جانتا تھا میں نے سچ بہت دیر سے بولا، مگر میں پہلے ہی پرس واپس کر دیتا تو شاید یہ نوبت آتی ہی نہ۔ آپریشن کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ میں ہسپتال کے باہر بیٹھا رہا، ماسٹر صاحب کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ہر لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میں نے پہلی بار دل سے دعا کی تھی، بغیر کسی شرط کے، بغیر لالچ کے۔ بالآخر ڈاکٹر باہر آ گئے۔ آپریشن کامیاب رہا، مریض خطرے سے باہر ہے۔ میں نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا، آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ میں اس کامیابی کے باوجود میرے اندر ایک خلش ابھی بھی باقی تھی۔ میں جانتا تھا اصل امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، مجھے اپنی غلطی کا مکمل ازالہ کرنا تھا۔ یہی احساس مجھے اگلے فیصلے کی طرف لے جا رہا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو میری پوری زندگی بدلنے والا تھا شاید۔ ماسٹر محبوب کے آپریشن کے بعد ہسپتال کی فضا کچھ بدلی سی تھی۔ ICU کے باہر جو خوف اور بے بسی تھی، اس کی جگہ اب ہلکی سی امید نے
جگہ لے لی تھی۔ ڈاکٹر بار بار آ کر مجھے بتاتے کہ مریض اب خطرے سے باہر ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، مگر مکمل صحت یابی میں کافی وقت لگے گا۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھا رہا، نہ گھر جانے کے لیے دل کر رہا تھا، نہ ٹیکسی کی فکر تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی بات بار بار گھوم رہی تھی کہ میں نے جو کیا یہ درست نہیں تھا؟ اگرچہ آخرکار میں نے پرس واپس کر دیا، مگر سچ یہ تھا کہ میں نے سچ بہت دیر سے بولا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ماسٹر محبوب کو وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ میں اندر گیا تو آنکھیں کھولے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ چہرہ کافی کمزور تھا، مگر آنکھوں میں وہی مانوس شفقت تھی۔ ناصر بیٹا آؤ، کھڑے کیوں ہو؟ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں ان کے سامنے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دل بہت بھاری تھا۔ ماسٹر صاحب، میں آپ کا مجرم ہوں۔ یار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ مجھے منع کر رہے تھے۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب نہیں، اگر میں فوراً سچ بول دیتا تو آپ کو یہ صدمہ نہ ہوتا۔ انہوں نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، بیٹا زندگی میں ہر انسان آزمائش سے گزرتا ہے۔ تمہاری آزمائش بہت سخت تھی اور شاید میری بھی آزمائش تھی۔ بیٹی کی محبت آسان چیز نہیں ہوتی۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں پھر بھی غلط تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے اور اس کے بعد بولے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، ہم انسان ہیں، مگر غلطی مان لینا اور اس کی قیمت ادا کرنا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے تھے۔ چند دن بعد ماسٹر محبوب کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا، مگر مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ان کی بیٹی سجل کی شادی بہت قریب تھی اور جہیز کے لیے جو رقم تھی وہ آپریشن میں لگ چکی تھی۔ مسئلہ تو ابھی بھی باقی تھا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھے۔ ایک شام میں ان کے گھر گیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھے تھے، سامنے سجل خاموشی سے بیٹھی تھی۔ گھر میں سادگی تھی، مگر فکر ہر چیز پر حاوی تھی۔ میں نے بات شروع کی، ماسٹر صاحب میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، کہو بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے گہرا سانس لیا۔ آپ کی بیٹی کی شادی کا خرچ میں ادا کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ فرنیچر والوں کو آپ نے پیسے نہیں دیے اور ایڈوانس میں کچھ پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر وہ چونک گئے۔ ناصر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں حقیقت ہے، مجھ پر ابھی قرض باقی ہے۔ تم خود بھی ایک غریب ہو، تم اتنے سارے پیسوں کا بندوبست کیسے کرو گے؟ میں نے نظریں جھکا لیں۔ ماسٹر صاحب میں جانتا ہوں میرے پاس کچھ زیادہ نہیں، مگر جو ہے وہ دے سکتا ہوں۔ وہ بولے، نہیں بیٹا، میں تم پر بوجھ نہیں بن سکتا، تمہاری بیٹی وہ بیمار ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اگر میں اس دن جھوٹ نہ بولتا تو آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ماسٹر محبوب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تمہیں جزا دے بیٹا، مگر سوچ لو، میں تو تمہیں اب بھی منع کروں گا۔ میں نے سوچ لیا ہے ماسٹر صاحب۔ میں گھر واپس آیا تو شگفتہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا اور آخر میں کہا کہ میں نے ٹیکسی بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھڑک اٹھی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ اسی ٹیکسی سے ہمارا گھر چلتا ہے، اپنی بچی کی بیماری پر بھی تو نے یہ نہ بیچی اور اب کیوں بیچ رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، اگر میں نے یہ قربانی نہ دی تو ساری عمر سکون نہیں ملے گا۔ وہ غصے سے بولی، بیٹی کے علاج کے لیے تم نے یہ ٹیکسی نہ بیچی اور اب کسی اور کی بیٹی کے لیے یہ فروخت کر رہے ہو؟ میں خاموش رہا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو اسے مطمئن کر سکتا۔ اگلے دن میں نے ٹیکسی فروخت کی، حالانکہ وہ مجھ سے ناراض تھی، مجھے منع کر رہی تھی، لیکن میں نے وہ فروخت کی۔ جب خریدار گاڑی لے کر گیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی کا ایک حصہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ وہ ٹیکسی صرف گاڑی نہیں تھی، میری محنت، میری امید، وہ میری پہچان تھی۔ میں سیدھا ماسٹر محبوب کے گھر گیا اور رقم اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ یہ سجل کی شادی کے لیے پیسے ہیں۔ سادگی سے ہی صحیح، مگر عزت کے ساتھ یہ شادی ممکن ہو جائے گی۔ ماسٹر محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم نے آج مجھے یقین دلا دیا کہ دنیا میں ابھی بھی نیکی زندہ ہے، دنیا میں نیک لوگ ابھی بھی ہیں۔ سجل کی شادی سادگی سے ہوئی، نہ زیادہ شور تھا نہ ہی کوئی دکھاوا، مگر دلوں میں سکون ضرور تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔
دل میں عجیب سا درد بھی تھا اور عجب سا اطمینان بھی، مگر اس قربانی کی قیمت مجھے اور بھی چکانی تھی۔ شگفتہ مکمل طور پر غصے میں وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جاتے وقت بس اس نے اتنا کہا، تمہیں اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں، اگر بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اسے پیدا کیوں کیا؟ اولاد سے زیادہ دوسروں کی فکر تمہیں ہے۔ دروازہ بند ہوا تو گھر سونا ہو گیا۔ ایک طرف ماہین بیمار تھی، دوسری طرف بیوی ناراض، اور اب میرے پاس کوئی ذریعہ روزگار بھی نہیں تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھتا، دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، میں نے جو کیا صرف تیری رضا کی خاطر کیا، اس مشکل میں مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ الفاظ میرے دل سے نکلے تھے۔ شگفتہ کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران ہو گیا تھا۔ دیواریں خاموش تھیں، کمرے سنسان تھے اور ہر چیز مجھے چپ چاپ گھورتی محسوس ہوتی تھی۔ پہلے جو گھر تھا اب صرف ایک چھت رہ گیا تھا، نہ ہنسی کی آوازیں، نہ کسی کے قدموں کی چھاپ۔ ماہین چارپائی پر لیٹی تھی، وہ کبھی میری طرف دیکھتی تو کبھی چھت کی طرف۔ اس کی حالت میں کچھ بہتری ہوئی، کچھ دن پھر بگڑ جاتی۔ میں خود ہی اس کی تیمارداری کرتا، دوا دیتا، پانی پلاتا اور رات کو اس کے پاس ہی بیٹھ کر سو جاتا۔ کبھی کبھی وہ میری طرف دیکھ کر مجھ سے یہی پوچھتی کہ ابا، امی کہاں چلی گئی ہیں؟ میں مسکرا کر کہتا، امی ناراض ہیں، جلد واپس آ جائیں گی۔ مگر یہ میرا دل جانتا تھا کہ یہ بات آسان نہیں۔ ٹیکسی کے بغیر روزگار ختم ہو چکا تھا۔ میں نے چھوٹے موٹے کام تلاش کیے، میں مزدوری نہیں کر سکتا تھا، بھاری کام کرنے میں میری ہمت نہیں تھی، شوگر کا مریض تھا۔ بس دکان پر مزدوری کرتا، کبھی بازار میں تھوڑا سا بوجھ اٹھا لیتا، کبھی کسی کے گھر کا سامان شفٹ کرتا، جو مل جاتا کر لیتا۔ شام کو تھکا ہارا واپس لوٹ آتا، مگر دل میں سکون ہوتا کہ میں نے غلط راستہ نہیں چنا۔ محلے والوں کے رویے بدل گئے تھے، کوئی ہمدردی سے دیکھتا، کوئی طنز سے دیکھتا۔ ناصر بڑا نیک بن گیا، دوسروں کی بیٹیوں کو اسے فکر ہے، اپنی بیوی بھگا دی۔ یہ باتیں تیر کی طرح مجھے لگتی تھیں، مگر میں خاموش رہتا۔ مجھ پر ایسے طنز ہوتے کہ اس نے ٹیکسی کسی اور کی بیٹی کے لیے فروخت کی، حالانکہ وہ حقیقت نہیں جانتے تھے۔ ایک دن شگفتہ کے باپ یعنی میرے سسر کا پیغام آیا کہ مجھ سے بات کرو۔ میں دل بھاری لے کے اس کے گھر گیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھے تھے اور ناراض تھے۔ ناصر، تم نے غلط کیا، انہوں نے سیدھا کہا۔ میں نے ادب سے جواب دیا، اگر غلطی ہے تو میں مان لیتا ہوں۔ وہ بولے، اپنی اولاد سے بڑھ کر تمہیں دوسروں کی کیوں فکر ہے؟ تم نے بیٹی کی علاج کے لیے ٹیکسی نہیں فروخت کی جہاں تجھے کرنی چاہیے تھی، مگر کسی اور کی بیٹی کی شادی کے لیے تم نے یہ فروخت کر دی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا کہ ابا جی، اگر میں اس دن پرس واپس کر دیتا تو شاید ماسٹر صاحب کو یہ دل کا دورہ نہ پڑتا، وہ اس صدمے سے دوچار نہ ہوتے۔ ان کی حالت کا ذمہ دار تو میں خود اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہوں نا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، ضمیر اپنی جگہ، مگر گھر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں اللہ پر سب چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ شگفتہ میرے ساتھ نہیں آئی، حالانکہ وہ تو مجھے دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ دل مزید ٹوٹ گیا، مگر میں نے صبر کر لیا۔ ان دنوں راتیں لمبی لگتی تھی، میں اکثر جاگتا رہتا، چھت کو گھورتا، سوچتا کہ میں نے واقعی ٹھیک کیا یا نہیں۔ مگر جب میں ماہین کے سر پر ہاتھ رکھتا، سکون سے وہ سو جاتی، دل کو قرار آ جاتا۔ ایک شام ماسٹر محبوب میرے گھر میں آئے۔ انہیں دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ وہ اب کچھ بہتر دکھائی دے رہے تھے، مگر کمزوری ابھی بھی باقی تھی۔ ناصر بیٹا، تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، ایسے تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا، انہوں نے کہا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماسٹر صاحب، بس آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ مسکرائے، دعا تو لے کر آیا ہوں، ایک خبر ہے تمہارے لیے۔ میں چونک گیا، کیسی خبر؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک شاگرد ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، پیٹ اور آنتڑیوں کے امراض کا ماہر ہے، وہ اسپیشلائزیشن اس نے اسی فیلڈ میں کی ہے۔ میں نے اسے تمہاری بیٹی کے بارے میں سب بتایا تھا، اس نے کہا کہ وہ ماہین کا علاج مفت کرے گا۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نہ رہی، میں بہت شکر کرنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، سچ؟
کیا یہ سچ ہے؟ وہ بولے ہاں سچ ہے، کل ہی اس کے پاس بیٹی کو لے جانا۔ میں نے اسی وقت سجدہ شکر کیا۔ دل کی وہ گرہ جو مہینوں سے بندھی ہوئی تھی آہستہ آہستہ وہ کھلنے لگی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ میں اکیلا نہیں تھا، اگرچہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں تھی، میرا ذریعہ روزگار بھی نہیں تھا، میں مکمل طور پر تنہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تھا۔ یہی احساس میرے لیے سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ اگلی صبح میں فجر سے پہلے جاگ گیا۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، انجانا ڈر بھی تھا۔ امید تھی کہ شاید اب مہین کی یہ تکلیف جو پچھلے کئی سالوں سے تھی یہ کم ہو جائے گی، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ امید ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے مہین کو آہستہ سے جگایا۔ بیٹا آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ابو کیا مجھے درد نہیں ہوگا؟ یہ درد جس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، نہیں بیٹا انشاءاللہ اب سب بہتر ہو جائے گا۔ ہم ماسٹر محبوب کے ساتھ ہسپتال پہنچے۔ وہ ڈاکٹر جو کبھی ماسٹر کا شاگرد تھا اور اب بھی وہ اپنے استاد کا بہت احترام کرتا تھا، ہمیں دیکھ کر احترام سے کھڑا ہو گیا۔ سر آپ نے کہا تھا یہ وہی بچی ہے؟ ماسٹر محبوب نے سر ہلایا۔ ہاں یہ ماہین ہے۔ ڈاکٹر نے بڑے تحمل سے ماہین کا معائنہ کیا، رپورٹس دیکھیں اور کچھ سوال کیے۔ پھر اس نے کہا علاج ممکن ہے مگر وقت لگے گا، یہ بچی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ فیس؟ ڈاکٹر مسکرایا، یہ میرے استاد کی امانت ہے، اس کا کوئی خرچ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں رو پڑا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ یہ خرچ اتنا سستا نہیں تھا، اس علاج پر تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے درکار تھے اور وہ مفت علاج کر رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لیے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ علاج شروع کیا، دوائیں باقاعدگی سے ملنے لگی، پرہیز بتایا گیا اور مہین کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ وہ جو پہلے چلتے ہوئے تھک جاتی تھی اب کچھ قدم خود چلنے لگی، اس کی آنکھوں میں جان آنے لگی۔ دن گزرتے گئے، اب میں چھوٹے موٹے کام کر رہا تھا مگر دل ہلکا ہو چکا تھا۔ میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک دن ماسٹر محبوب دوبارہ آئے۔ اس بار اس کے چہرے پر کافی مسکراہٹ تھی۔ ناصر بیٹا میں تمہارے لیے ایک اور خوشخبری لایا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ماسٹر صاحب آپ جب بھی آتے ہیں کوئی اچھی خبر لے کر آتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی پینشن کے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، کچھ مسائل حل ہو چکے ہیں اور ایک دوست کے ذریعے تمہارے لیے ٹیکسی چلانے کا بندوبست ہو سکتا ہے کرائے پر، اور وہ تمہیں ماہانہ 20,000 تنخواہ دے گا اور بعد میں وہ بڑھائے گا۔ میری آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آئی۔ واقعی؟ وہ بولے ہاں، اللہ نے راستے کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ اسی دوران شگفتہ کی طرف سے بھی مجھے ایک پیغام آیا۔ اس نے لکھا تھا ماہین کیسی ہے؟ یہ چند الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ وہ ابھی بھی مجھ سے ناراض تھی۔ میں نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر وہ بہتر ہے، تم بھی یہاں آ جاؤ، خود ماہین کو دیکھ لو، وہ تمہیں یاد کرتی ہے۔ بیٹی کو بہتر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے پاس آئی تھی، کافی شرمسار تھی۔ دھیمی آواز میں وہ بولی کہ ناصر میں نے غلط سمجھا تھا، میں نے شاید جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا تھا، مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماہین اب ہنسنے لگی، کھیلنے لگی تھی، گھر میں پھرنے سے جان آنے لگی۔ میں جانتا تھا ابھی سفر ختم نہیں ہوا مگر راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ میری تقدیر کا رخ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ شگفتہ کی واپسی اچانک نہیں ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ لوٹی، پہلے بیٹی کی حال پوچھنے کے بہانے، پھر کچھ دیر رکنے اور آخر کار مکمل طور پر گھر آ جانے کی صورت میں وہ آئی۔ میں نے اسے کبھی تانا نہیں دیا تھا، کبھی یہ یاد نہیں دلایا کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ بھی ماں ہے اور اس کی کمزوری بھی اس کی اولاد تھی۔ ایک دن وہ خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماہین سامنے کھیل رہی تھی،
اس کے چہرے پر زندگی کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ شگفتہ نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، ناصر، میں نے شاید بہت بڑی غلطی کی تھی۔ کیسی غلطی؟ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ کہنے لگی، میں نے صرف اپنی تکلیف دیکھی، تمہارے دل کی جنگ میں نے نہیں سمجھی۔ اس معاملے میں مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، غرور ٹوٹ چکا تھا۔ ہم سب انسان ہیں شگفتہ، آزمائش میں کبھی کوئی کمزور پڑ جاتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ میں نے تمہیں بے وقوف کہا، خود غرض کہا، مگر اصل میں تم سب سے زیادہ مضبوط نکلے۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دل سے ایک ہی بات نکلی، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی دوران مجھے کرائے پر ٹیکسی مل گئی، اگرچہ وہ میری اپنی نہیں تھی، مگر عزت کی روزی تھی، اور کچھ مہینے بعد اس نے میری تنخواہ 30,000 ماہانہ کر دی تھی۔ میں سڑکوں پر آ نکلا، مگر اس بار دل مطمئن تھا۔ اب جب میں گاڑی چلاتا تو دماغ میں صرف فکر نہیں ہوتی تھی، بلکہ شکر بھی ہوتا تھا۔ ایک دن میں ماسٹر محبوب کے گھر گیا۔ وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھے تھے، سجل اپنے سسرال جا چکی تھی۔ وہ کافی خوش تھی، مطمئن تھی، اور ایک بار وہ مجھے ہمارے گھر میں ملنے آئی تھی۔ اس نے ماہین کی تیمارداری کی تھی اور ماہین کو صحت یاب دیکھ کر خوش تھی۔ ماسٹر محبوب نے مجھے دیکھ کر کہا، ناصر بیٹا، تم نے ہمیں صرف مدد نہیں دی تھی، ہمیں سبق دیا تھا۔ میں نے عاجزی سے کہا، ماسٹر صاحب، سبق تو آپ نے مجھے دیا تھا، میں تو بس اس پر چلا ہوں۔ وہ مسکرائے۔ یہی تو بیٹا اصل کامیابی ہے۔ محلے والوں کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ جو کل تک مجھے طعنے دیتے تھے، مجھے خود غرض کہتے تھے، اب سلام میں وہ پہل کرنے لگے۔ مگر مجھے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں جان چکا تھا انسان کا اصل مقام انسان کی زبان نہیں، اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ ماہین کی صحت اب بہتر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ تقریباً مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہے، اور اس کی انتڑیوں میں اب کسی قسم کا کوئی انفیکشن باقی نہیں۔ یہ خبر میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ ایک رات میں نے شگفتہ سے کہا، دیکھو، اگر اس دن ہم نے غلط راستہ چنا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھ پاتے۔ وہ خاموشی سے سر ہلا رہی تھی۔ اس کی خاموشی میں اعتراف تھا اور شکر بھی تھا۔ میں نے اس رات دیر تک جاگ کر سوچا، زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، یہی کہ وقتی فائدہ ہمیشہ نقصان بن جاتا ہے، اور سچ اگرچہ دیر سے ہی صحیح مگر راستہ بنا دیتا ہے۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی رفتار پر واپس آ رہی تھی، مگر میں وہ ناصر نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ دکھ، آزمائش اور قربانی نے مجھے اندر سے بدل دیا تھا۔ اب میں چیزوں کو صرف فائدے اور نقصان کے ترازو میں نہیں تولتا تھا، بلکہ ضمیر کی آواز کو میں سنتا تھا۔ ماہین اب مکمل طور پر ٹھیک تھی۔ وہ جو کبھی بستر سے اٹھنے سے ڈرتی تھی، اب گلی میں دوسری بچیوں کے ساتھ کھیلتی۔ اب وہ سکول بھی جانے لگی تھی۔ ٹیچرز اس کو کافی اپریشیٹ کرتی تھیں، اور اس کی ہنسی میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی آواز تھی۔ میں اکثر اسے کھیلتا دیکھ کر خاموشی سے آنسو پوچھ لیتا تھا، یہ سوچ کر کہ اللہ اگر نہ چاہتا تو شاید یہ دن ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ ایک دن ڈاکٹر نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ اب کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں، بس معمول کی احتیاط کیجیے گا، یہ اس بچی کے لیے کافی ہے۔ میں نے اسی وقت دل ہی دل میں شکر ادا کیا، وہ شکر جو لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ شگفتہ اب پہلے سے زیادہ خاموش اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ وہ اکثر خود یہ بات کہتی، اگر اس دن ہم نے وہ پیسے رکھ لیے ہوتے تو شاید آج یہ سکون نہ ہوتا، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ہماری بچی اپنے قدموں پر یہ کھیلتی اور سکول جاتی، کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں اس کی بات سن کر کچھ نہیں کہتا تھا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ ایک شام ماسٹر محبوب میرے پاس آئے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں وقار۔ انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ناصر بیٹا، میں نے زندگی میں بہت شاگرد دیکھے، مگر تم نے مجھے سب سے بڑا سبق دیا۔ میں نے عاجزی سے کہا، ماسٹر صاحب، میں نے تو صرف اپنی غلطی کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ وہ مسکرا دیے، نہیں بیٹا،
تم نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان نیت درست رکھ لے تو اللہ تعالیٰ خود راستے اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ اس کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ آج بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ آج میرے حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں، مگر وہ میری اپنی نہیں، کرائے کی ہے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں میں اپنی گاڑی لے لوں گا۔ مگر فرق یہ ہے کہ اب میں خالی ہاتھ ہو کر خود کو غریب نہیں سمجھتا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اصل دولت ایمان، سچ، صبر ہے۔ کبھی کبھی جب میں کسی مسافر کو بیٹھتا اور اپنے دکھ سناتا تو میں اس سے صرف ایک بات اس سے کہتا، اگر تم کسی کی مشکل آسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل خود آسان فرمائے گا۔ یہ میں نے کتابوں سے نہیں سیکھا، یہ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ دن، وہ پرس، وہ جھوٹ، وہ ہسپتال، وہ ٹیکسی کی فروخت، سب ایک سلسلہ لگتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ مجھے ایک سبق دینا چاہ رہا تھا۔ اگر میں اس دن مکمل طور پر غلط راستہ اختیار کر لیتا اور اس آزمائش میں ناکام ہوتا تو شاید وقتی فائدہ تو مل جاتا، مگر عمر بھر کا سکون وہ میں کھو دیتا۔ اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ احسان کر کے جتانا نہیں ہوتا، قربانی دے کر شکوہ نہیں ہوتا، اور سچ پر چل کر نقصان نہیں ہوتا۔ مہین آج میرے گلے لگ کر کہتی ہے، ابو آپ بہت اچھے ہیں۔ میں مسکرا کر کہتا ہوں، نہیں بیٹی، میں اچھا نہیں، میرا پروردگار وہ شفیق ہے، اور یہی اس کہانی کا حاصل ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد خلوص سے کریں گے، کسی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔